14 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی جو شرائط ہے ان لوگوں کے پر جو آزمائشیں آئی ہیں اس میں سختیاں، مصیبت، حلہ مارے گئے، یہ تمام کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن میں نے پھر وہی بات کو ریپیٹ کرنا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ دارالعمل ہے. لیکن اس پر جو استقامت سے ٹک جاتا ہے، جو استقامت سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جوڑے رکھتا ہے، صبر سے رکھتا ہے، تو پھر اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازتا ہے اور آخرت ابدی کامیابی تو متقیوں کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی پریشانی مصیبت آ رہی ہے تو ہم دعا کرتے رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرما دیجئے. نصر من اللہ والفتح قریب والی جو دعائیں ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، ایسی دعاؤں اور ذکر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہیں گے تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی سختیوں سے ضرور آزاد کریں گے. کیونکہ اس کی تفسیر میں اگر دیکھے گئے ایسا اس میں مینشن کیا گیا ہے، اگر آپ سیرہ بھی اگر اٹینڈ کریں تو بہت خلاصہ طلب یہ آیتیں ہیں. جسٹ اس کے گلپس میں آپ کو صرف یاد دلاتے چلوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آ کر ذکر کرے کہ ہمارے پر سختیاں آ رہی، ہم پر کب آئے گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمائے کہ تمہارے سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے، یعنی پہلے نبیوں کے جو ساتھی تھے، ان کے اوپر بھی ایسی سختیاں گزری ہے کہ جسم سے ایسا آرا ڈالے تھے تو ایسا جسم سے گوشت سے نکلتا. ہمارے اوپر کیا سختیاں ہیں، ہم پر کیا سختیاں ہیں کہ جو ہم اللہ کی شریعت کو لاگو کرنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں. وی آر بلیسڈ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان خاندان میں پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین سہولتیں عطا فرمائی. کرنا کیا ہے؟ صرف نفس سے لڑنا ہے، شیطان سے لڑنا ہے. معاشرے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں. جتنے بھی رولز اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے ہیں ایک لمیٹیشنز کے اندر ہم تو ہے نا پورے فالو کر سکتے ہیں. قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے عمل کرنے والا بنائے، کوئی ہیلا بازی کرنے والے نہ بنائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. تو پیارا سوال ہے. دیکھیے بیچ میں ڈسکشنز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خرچ کے تعلق سے بتانا چاہ رہے تھے، اور یہ کس کا سوال ہوگا؟ صحابہ اکرام کا سوال تھا. سوال کیا ہے؟ بہترین سوال. کیا ہمارے سوال کیا رہتے ہیں؟ ہم کیسا بچانا، یا پھر ہم کیسا کمانا، ایسے سوال رہتے. ان کا سوال کیا ہے؟ کیسا خرچنا، ہم کیسا جنت میں حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے جنت میں داخل ہونے کے، نماز، روزہ، حج. تو پھر انفاق بھی ایک ذریعہ ہے. تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ دنیا کیا ہے؟ کرنسی، کیش کرانا ہے. یہیں پر جو ہے نا جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خرچ کر خالی ہاتھ اگر اللہ کے پاس یہاں سے ہم ڈپازٹ کریں گے، جنت کے سودے کریں گے تو آخرت میں جنت. تو انہوں سمجھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں. ہم سوچتے ہیں ہم کہاں خرچ کریں، کیسا خرچ کریں. ہم بچوں کی فیس کیا ہمارے پاس ڈپازٹ ہے، فکس ہے، تو ہم منتھلی ایکسپینسز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ اماؤنٹ نکال سکتے ہیں. اتنا ہمارے پاس دل ہے. اس کی بات آگے بھی انشاءاللہ میں اس کا خلاصہ کرتی ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے والدین کا لسٹ دیا ہے، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، اور تمہیں ناگوار ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہر ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کیا ہوا؟ پچھلی آیت میں آیا اس کا خرچے کا حکم آیا، اس کے بعد آیا کہ تم جہاد میں. دونوں بھی مشکل کام ہے. اپنی جان ہم کو بہت پیاری ہے، اپنا مال اللہ تعالیٰ بولا کہ دونوں بھی زمانے کے لیے لگاؤ، تم دونوں بھی جو ہے نا جنت کمانے کے لیے استعمال کرو. لیکن ہماری دونوں محبوب چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مطالبہ کر رہا ہے. اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں جہاد کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں انفاق کا سوال کر رہے ہیں یا انفاق کے لیے ہمیں ابھار رہے ہیں؟ بات پھر شروع سے سلسلہ دوسرے پارے کے سلسلے میں کیا پڑھے تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم امت وسط ہیں. ہم اپنا رول اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک پیسفل اسلامک سوسائٹی قائم کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے گروپ میں سے ہو یا پوری انسانیت میں پورے ورلڈ کے مسلمانوں کو بولے، ہم بولتے ہیں ہاں پیسفل اسلامک انوائرمنٹ ہے نا، ہم کو بہت پسند ہے. ہم اپنا دل چاہے کر سکتے ہیں، ہم دل چاہے جو نا اسلام کی شریعت کو فالو کر سکتے ہیں. کیونکہ جو قصاص کی باتیں ہوئی ہیں، جو رمضان کے جو ہے احکامات ہم دیکھ رہے ہیں، یا قتال اور جہاد کے دیکھ رہے ہیں، یا حج اور عمرے کے ایک اسلامک سلطنت کے اندر یہ پیسفلی کیری آؤٹ کیا جائے. ہم سب کی خواہش ہے، لیکن ہم ایک بیسک کاز بھول سکتے ہیں.
ایک کانسٹیٹیوشن کو قائم کرنے کے لیے, ایک حکومت کو قائم کرنے کے لیے 2 بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں. وہ 2 بیسک پلرز کے اوپر کوئی بھی حکومت جو ہے نا, ادر تھنگس ہے پرسنالٹی لیول پہ ہے, میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کروں گی, لیکن 2 بنیادی چیزوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا. ایک ہے مال خرچ کرنا, اکنامکلی اسٹرانگ ہونا, ٹھیک. سیکنڈ ہے ڈیفنس اسٹرانگ ہونا, ڈیفنس آرمی اسٹرانگ ہونا. گاٹ اٹ؟ کہ اب اللہ سبحانہ, اب آیاتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولے, تم لوگ خرچ کرو, اپنے اطراف کے لوگوں کو, ایک دوسرے کو تھامو, ایک دوسرے کو بہتر لیول پہ پہنچاؤ. مسلم سوسائٹی ایک غربا والی نہیں ہونا, مسلمان فقیر نظر ہی نہیں آنا, مسلمان لوور طبقے پہ نظر نہیں آنا, سب ویل ٹو ڈو اور سب جو ہے نا سیٹسفائیڈ ایک کنٹینٹ لائف گزارنے والے رہنا, تاکہ ایک خوشحال معاشرہ, جو اللہ تعالیٰ کیا بولے, ایک پیسے والا پیسے جمانے کو بیٹھو اور غریب والا اس کے پاس زندگی مانگتے کھانے, اس کو اسٹیبلش کرانے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. سیکنڈ بیسک ضرورت کیا ہے, آرمی ہونا. کوئی بھی جو ہے نا گھس نہیں سکتے, کوئی بھی جو ہے نا ہمارے کو یعنی ہمارے اندر جو ہے نا ہمارے پیسفل انوائرمنٹ کو خراب کرنا ایسا نہیں کر سکتے, تو وی نیڈ آرمی. تو یہ دونوں بھی چیزیں کیا ہے, ضرورت ہے. اگر اب آرمی کا حکم نہیں ہے, اب ہم بولیں گے کہ نہیں سیاست نہیں ہے, ہمارے نہیں کر سکتے, تو کیا جہاد کا حکم کیا ہے؟ جہاد کا اگر ڈیفینیشن اگر آپ پڑھیں گے, انڈر لائنس میں اگر ایکسپلینیشن دیا ہے کہ کوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, کوئی چیز کی یعنی کنٹینیوسلی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب اسٹرائیو کیا جاتا ہے, چاہے وہ آپ جنگ میں کرو, چاہے آپ وہ قولی کرو, یا چاہے آپ قلم سے کرو, یہ تینوں لیول پر جو ہے نا, جان سے کرو, جسم سے کرے, قول سے قلم سے کرو, یہ تینوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جہاد کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تمہاں کو اب چلو ہم قلمی بات کے اوپر کریں گے, کہ قلمی جہاد کے اوپر ہم کنسیڈر کریں گے, کیونکہ اب وہ پورا فزیکل جہاد وہ سب تو وہ خوش نصیبی ہمارے کو حاصل نہیں ہوئی, نہ ہمارے کو شہادت کا وہ مرتبہ نصیب ہوا, کیونکہ یہ وہ حالات ہم نہیں گزر رہے. لیکن اس حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ہم قلمی جہاد کے لیے ریڈی ہیں, کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو قلم کے ذریعے سے, ہم کو قول کے ذریعے سے اگر لوگوں کو بلانے کا, اپنے آپ کو اس کے اوپر کھینچ کر لانے کا حکم دیا ہے, تو کیا ہم اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے کیا ہم ریڈی ہیں؟ کیا ہم اس لیے ریڈی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کرنے کے کام بتائے, خرچ بھی کرنا ہے اور جو ہے نا لوگوں کو بلانے کے لیے اسٹرائیو بھی کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے, اور علم حاصل کرنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. حدیث ہے نا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم. اس اینگل سے بھی اگر بات لے لیجیے کہ ایک مسلم سوسائٹی ہے, پورے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے, انفاق کے ذریعے سے مال دے دیا ہے, اور سبحان اللہ جو ہے نا اس کے بعد وہاں کے باشندے بیٹھنے والے نہیں ہیں, وہ اچھے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کیری کر رہے ہیں, پڑھنے والے ہیں, گھر میں بیٹھی ہوئے خاتون ہیں, ارے نہیں مسالے دار لمبے لمبے ڈشز نہیں چاہیے, مختصر ہیلتھی ڈشز پکو, کام ختم کرو اور علم حاصل کرو. ایسا اللہ تعالیٰ ماحول بتا رہا, اور ہمارے دن اور رات کہاں گزر رہے ہیں, پکانا. کیا کر رہے ہیں, پکانا. شام میں کیا کر رہے ہیں, ڈنر. صبح میں کیا کر رہے ہیں, بریک فاسٹ. دن بھر اگر ہمارے کچنز میں گزر رہے ہیں, دن بھر ہمارے گھروں کو صفائیوں میں گزر رہے ہیں, تو کون سی مسلمان امت کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے شریعت لاگو ہوگی, کہاں سے ہم عمل کر پائیں گے؟ ہمارے پورا میجر اماؤنٹ آف دی لائف دیکھیے کہاں کرنا ہے, گھر بنانا ہے. کیا کرنا ہے ہمارے کو, بیٹی کی شادی کرنا ہے. بیٹیوں کی شادی کا اب آگے آنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو اپلفٹ کرنے کے واسطے, سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے واسطے بولے تو ہاں وہ بچے سے دیکھو پرس میں ایک 10 روپے کی نوٹ ہوں گی, دے دو مسجد کے واسطے, ایسا ہے. اور بچوں کے واسطے ہمارا اکاؤنٹ کا فکس ڈپازٹ ہے, زندگی کا پورا کریم ہمارا ڈپازٹ کریں. کیا بولے تو بچی کی شادی ہے ہماری, ارمان ہے ہمارے, ایک دن کے لیے ہم پوری زندگیوں کو سلمان دیں. تو وہ نسل, وہ قوم کیسا عروج پا سکتی ہے کہ جس کا میجر پارٹ اللہ کی نافرمانیوں, دکھاوے کے لیے اور اپنی واہ واہی کے گزر رہا ہے, اور دین کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بچے کچے کوائنس رہ جاتے. یہ ایک بہت دردمندہ سوال ہے میرے سے اور آپ سے, قرآن کا یہ مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر پھر بھی ہمارے دل راضی نہیں ہو رہے تو پھر اللہ سے صرف اور صرف دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور ہماری زندگیوں کو بدلنے پر قادر ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. کہو ان سے لڑنا, ان میں لڑنا بہت برا ہے, مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں
والوں کو وہاں سے نکالا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. والفتنۃ اکبر من القتل, کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ہم اگر زندگیوں میں کسی بھی طریقے سے, یہ تو بہرحال یہ تمام باتیں واقعات جو ہے نا اس وقت نزول وحی سے تھا, لیکن اس سے ہم بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کو روکنا, عورت ہے مسجد نہیں جانا, اور جو ہے نا اس طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں اور کتنا پیسہ کرتے ہیں اپنے خاندان میں, ماحول میں, ایک عورت سے بہت بڑا فتنہ بھی ہو سکتا ہے, اور ایک عورت جو ہے نا خاندان کو سمیٹ کر اور جڑا کر بھی رکھ سکتی ہے. اس بات کو دیکھیے, پرسیکیوشن جو رہے گا, جو فتنہ رہے گا وہ بہت بڑی, کسی کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا, یہ میرے اور آپ کے کلمے نہیں ہے. اور وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھر ہی جائیں گے. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور اس کفر کی حالت میں مر جائے گا اور اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کیے جائیں گے, ایسے سب لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا, رحمت الہی سے جائز امیدوار ہیں, اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازے گا. ٹھیک ہے, بار بار دیکھیے ایک حکم لاگو ہو رہا, اللہ تعالیٰ ایک احکامات نازل ہو رہے, کچھ احکامات نازل ہو رہے, اس کے بعد کیا ہو رہا, جہاد کا, یعنی جدوجہد کرو, اسٹرائیو کرو, اسلام کو لاگو کرنے کی کوشش کرو. اچھا, اسلام کو لاگو کرنا چاہے تو ہم خواہ اسی, اور تھینکس ٹو الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی کے ہم گھروں میں بیٹھ کر یہ چیز سیکھ رہے ہیں, لیکن جب ہم اسے فزیکلی اسے آرگنائز کرتے ہیں تو کتنے زیادہ اخراجات اس کے نکلتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا جائے, ہال کا انتظام کیا جائے, فین کا, اے سی کا, لائٹ کا بل کا, لوگوں کے آنے جانے کا, اسنیکس کا, تھوڑے اخراجات ہوتے ہیں کسی چیز کو اگر ہم قائم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے لیے اپنے جیبوں کو اور اپنے دلوں کو کھلا کرنا, ہم کو کھولنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماع, بڑے بڑے سائنس کے ٹیکنالوجی کے کانفرنس, دیکھو اے سی ہال میں مست میں ایک بوٹل آ جاتا, نوٹ پیڈ آ جاتا, پین آ جاتا, آرام سے ہم کمفرٹیبلی انہوں کیا تو بھی بولتے رہتے ہیں, ہم آرام سے انجوائے کر لیتے سنتے. ویئر ہمارے اجتماعات کی اگر ہم حالت دیکھیں تو وہ مساجد کی حالتیں اور وہ ہماری کمفرٹیبلٹی لیول اور ہمارا بے سکونی اور ہمارے بے ترتیبی اور ہمارے باتھ روم کا ہال, ہم بولیں گے کہ نیکسٹ ٹائم سے مسلمانوں کو دینا بولے تو سوچ کو دیں. اگر ہمارے مال اس میں نہیں لگیں گے تو پیور ہم اسلام کیسا پیش کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مساجد اتنی پوش ہو, اتنی خوشبودار ہو کہ نان مسلمس بھی اس میں آنا پسند کرے. ہمارے ٹوٹے دروازے, ہماری ٹوٹی کرسیاں, ہماری محبت کی اور وہ مولانا کی حالتیں اور وہ تنخواہیں اور وہ مائکس اور وہ یہ ساری چیزیں ہماری محبت کی نشانی ہیں. ہم کتنا ویلیو دے رہے اسلام کو. ہمارے گھر میں پڑے ہوئے قرآن جو دھول سے لدے ہوئے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ مجھے کتنا پیار ہے اسلام سے. پھر ہمارے کیسے دعوت اس رمضان سے ان حالات میں رو کر اللہ سے, کیوں اللہ ناراض نہیں ہوگا, کیوں ہم پر عذاب نہیں آئے, کیوں ہم پر پریشانی, کیوں ذلت نہیں کھا رہے ہیں. یہ ہمارے کرتوت ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے. یہ ہمارا آئینہ ہے. پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے, کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے, اگر ان میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے, مگر ان کا گناہ اس کے فائدے سے اس کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. اب بھی بات بتا دی گئی, پھر آپ کو پوچھ رہے ہیں ابھی کیا خرچنا ہے ہمارا دل صحابہ جیسا. اللہ اکبر. کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو, اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے, اور شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرنے والے. اللہ کتنا مانگتا ہمارے سال میں ایک بار 2.5, اس میں بھی ڈنڈی مارنا, اس میں بھی ہمارا دل نہیں ہوتا. یہ کم بچا لیں کیا, اب بچیوں کے واسطے جہیز کو لے کو رکھے تو وہ بھی سونے کا دینا پڑتا کیا. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے, بولے تو بول سکتے تھے وہ زمانے کے 100 روپے یا وہ زمانے کے 1000 روپے, لیکن سونے کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ سونے کا ریٹ بڑھتے جاتا. اور وہ زمانے میں اگر اتنا 7 تولے سونا کا اتنا ویلیو بنتی تھی, تو آج بھی سبحان اللہ اس زمانے کے وہ کرنسی کے حساب سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ دی. ہم کیا بولتے ہیں وہ زمانے کے ریٹ سے دینا, پچھلے سال لی تھی وہ زمانے سے. یہ ڈنڈی مارنے کے چالنا جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے نکال دے. ہم دل کھول کر جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا اس سے زیادہ خرچ کرنا ہے دلوں کو اللہ تعالیٰ. اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوب بندوں کا دل کھولتا ہے, اور محبوب بندوں کے ہی مال کو اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرتا ہے, اور محبوب لوگوں کو ہی اپنی سروس کے لیے اللہ تعالیٰ علم کے لیے اور والنٹیئر کے لیے پسند کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ کے یہ سودے ہیں، اور وہ جو کمپنی میں امپلائی ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ بیسٹ پوزیشن ہے. ابھی پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ قیامت میں بھی انہیں سپر پوزیشن دینے والے، وہاں حسرت کرنے، وہاں ناخن منہ میں ناخن دبانے کے بجائے ابھی سے اللہ تعالیٰ کے ان والنٹیئر امپلائیز کو پیپرز کے لیے جو ہے نا ہم اپلائی کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں علم بھی دے، اللہ ہمیں ان کاموں پر مقرر بھی کرے. سبحان اللہ. پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کتنے بیوٹیفل سوال ہیں. دیکھیے یتیم بہت ہو رہے تھے اس ٹائم پہ، جنگاں ہو رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا یہ ہو جائے شہید ہو رہے تھے، گھر میں یتیم بچے آ کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا کرنا. یہ کرے تو گناہ ہوتا، یہ بھی اسی ہے. ہم کیا بولتے ہیں یہ بچہ ہو گیا نا، اب اس کے والد نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے، سو بھائی مل کو کیا تو بھی کنٹریبیوٹ کر کو پڑھا لیں گے، ہے نا. لیکن وہاں پر اللہ کا خوف دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہے. ان کے ساتھ کیسا بہترین معاملہ کیا جائے، کیا کرے تو اللہ راضی ہو. سبحان اللہ. کہو جس کا طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو، بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اپنا رہنا سہنا مشترک رکھو تو ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا تھا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. ٹھیک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو پورا کا پورا حق دینے یا ان کو پورا کرنے کا بول سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولا، ایک لمیٹیشنز کے ساتھ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، اور جو ہے نا ان کی جو پراپرٹیز یا ان کی جو چیزیں ان کے فادرز یا ان کے انہیریٹنس میں ان کو ملتا ہے اس کو ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اگر غریب ہیں، ہم کیئر ٹیک نہیں کر سکتے، ہماری خود کی مصروفیات ہے، تو تھوڑا سا ہم اس میں سے جو ہے نا اپنے خرچ کے جتنا ضروری ہے ایز اے امپلائی ہم اپنے آپ کو لینا چاہ رہے ہیں، لیکن پورا قبضہ نہیں. ابھی بچہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے وہاں کے پلاٹ کی، وہ چیزوں کی، یہ سیور کیا کریں گی بچی، ایسا ڈنڈی نہیں ماننا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کے جو اچھا خیال کرتے ہیں اور برا خیال کرتے ہیں دونوں بھی، ہمارے بچے ایک اسکول میں پڑھے، ان کے بچے ایک اسکول میں پڑھے. یہ پلیز اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دل بڑا کرنے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان یتیموں پر رحم کرنے کا بہترین معاملہ عطا فرمائے. اگر ہمارے اطراف میں یتیم نہیں ہے تو ہم کسی آرفنیج سے، کسی اسپانسرشپس کے ذریعے سے، آرگنائزیشنز میں جو ہے نا آرفنیج کے اسپانسرز کیے جاتے ہیں اس میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کی ضرور کوشش کریں. تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اب کون سے آ رہے ہیں؟ یہ گھر کے معاملات آنا شروع ہو رہے ہیں. ایک شریعت ہونے کے بعد میں اب گھر کی طرف آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شریعت کو پورا قصص کے بارے میں بتایا، جہاد کے بارے میں بتائی، یعنی حج ہو گیا، اس کے تمام چیزیں ہونے کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دھیرے دھیرے گھر کے حالات کی طرف آ رہے ہیں. کہ کیونکہ ایک معاشرے کی بنیاد کیا رہتی؟ ایک گھر رہتا. ایک معاشرے کی بنیاد کیا ہے؟ ایک گھر ہے. جب ہم اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کو رکھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم معاشرے میں بھی اس کو آگاہ کر سکتے ہیں. تو بیوٹیفل اسلام کیا ہے ہمارا؟ کہ پوری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کور کیا ہے. تو نکاح کے تعلق سے جو لڑکی پسند کرنا ہے، کیسی لڑکی پسند کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بات، کیونکہ ایک لائف شروع ہو جاتی ہے، ایک جو سوسائٹی شروع ہو جاتی ہے وہ ایک میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ سے. ایک میاں بیوی کے، ایک لڑکا، ایک نیک تقوی والا لڑکی اور ایک دیندار کردار کی لڑکی بہترین جو ہے نا سوسائٹی اور بہترین خاندان کی تعمیر کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت لڑکی لے کو ہے لیکن اس کے پاس ایمانش نہیں ہے، اور لڑکے آج کل کالجز میں پڑھ کے، لڑکیاں آج کل کالج پڑھ کے پرسنالٹی سے امپریس ہو جاتے ہیں اور ان کے مال سے، ان کے کارا، ان کے موبائلان دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان چیزوں کا جواب دیا گیا ہے کہ ایک مومن لونڈی یعنی ایک غریب شریف لڑکی اس مشرق، دیکھیے ایک مومن لونڈی مشرق شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ. اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرق مردوں کے سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ایک لڑکی اگر نیک آپ کے خاندان میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ جنت اور مغفرت کی طرف جانا ہے. گویا ایک غیر مشرقہ لڑکی یا پھر ایک جو ہے نا اگر دیندار کا اگر اسے علم نہیں دیا گیا، صرف آپ چہرے کی بنا پر لا رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خاندان کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنے آپ کو آگ سے باذن اللہ ہدایت دے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر وہ آگ سے نہیں بچ سکتے. اپنے کرائٹیریاز کو بدلنا ہے. ہماری زندگی کے جو سائیکلز ہیں، ہماری زندگی کا جو ہمارے یہ بولیں گے
डायरेक्शंस जो है उसको चेंज करना है, चेंज कर को पसंद का मैार, नीचे लिखे हुआ रहता हाइट इतने रहना, कलर इतना रहना और ये डिग्री रहना, और हमारे क्या भी डिमांड नहीं है, इतने इतने एक कार दो, एक घर दो, एक बंगला दो, दैट्स इट, हमको क्या भी नहीं चाहिए। ये काइंड ऑफ अगर हमारे सीवी मुसलमानों के रहे तो फिर ये मुसलमान क्या है, ऐसे मुसलमानों को देखकर तो यहूद भी शर्माए। अल्लाह अकबर, ये क्राइटेरियाज हैं, गौर से पढ़ने की चीजें हैं। अल्लाह क्या बिना पर शादियां करो बोला, वो हदीस भी मशहूर है, बहुत बहुत मशहूर हदीस है कि 4 बिना पर निकाह किया जाता है। मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन वो आपको याद जरूर दिलाऊंगी अपने आप को और आपको, कि ये तमाम बुनियादें हैं कि एक सोसाइटी कायम करने, एक माशरा कायम करना शुरू होता है घर से। अगर मेरे भाई बहनें हैं या मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं आज ही इस चीज की नियत करूं कि मैं एक गरीब रहने बच्ची, अगर उन प्रॉपर्टी नहीं दे रही, लेकिन एक तालीम याफ्ता लड़की है जो अखलाक वाली, किरदार वाली है, वो आपके खानदान में नस्लों नस्लों तक दीन को इंशाल्लाह कायम कर सकती है। वेयर एज अगर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की बिना पर उन खूबसूरती रहती है, उसका दिमाग ऐसा आसमान पे चढ़े हुआ रहता, फिर बच्चे को, समझ रहे हैं आप लोग, फिर उसके बाद क्या है, अगर उन मालदार है तो उन क्या बोलती, मेरे पास तो माल, मेरे अब्बा दिए सोए, काबू में नहीं रहती। तो ये चीजें दिखने में जितने अट्रैक्शन रहते हैं ना, वो करेस वाले उतना ज्यादा उसको भुगत रहे होते हैं। ये चीजों को दूर से लालच करने के बजाय अल्लाह जो फॉर्मूला दे रहा, अल्लाह ताला जो टिप्स दे रहे, एक शरीफ जो है ना तरबियती याफ्ता, और माओ से भी ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी, कुरान ये हमको तालीम देता है कि बच्चियों को इतनी अच्छी तालीम देना कि वो जिस घर भी जाए तो उस घर को जो है ना जन्नत नुमा घर बना दें, वहां के बच्चे कुरान पढ़ने वाले हों, वहां के अखलाक को उस तरीके से कदर व कीमत दी जाए, तो फिर इस तरीके से हम एक बेहतरीन माशरे की तश्कील अल्लाह ताला बताए। बेहतरीन माशरा बेहतरीन घराने से शुरू होता है। अब कितनी इंटरनल बात अल्लाह ताला अगली आयत में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पूछते हैं कि हैज का क्या हुक्म है। सुभान अल्लाह, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को तकलीफ नहीं देना, सबसे इंटरनल रिलेशनशिप में भी अल्लाह सुभान ताला बोले वहां भी तकलीफ ना दी जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना रहीम है, इस्लाम कितना औरत के पर शफकत वाला है, इसका हम अंदाजा लगा सकते। कमजोरी की हालत में अल्लाह ताला नमाज से छुट्टी दे दी, अल्लाह सुब्हाना ताला कितने चीजों की पाबंदी लगा दी हमारे पर। सुभान अल्लाह, दिस इज द ब्यूटीफुल। वहां हुकूमत नाफिज करनी जा रही है, वहां पर हज के अहकाम बताए जा रहे हैं, तो घर के इतने इंटरनल पार्ट को भी डिस्कस किया गया, क्योंकि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल कुरान हयाती। पूछते हैं हैज का क्या हुक्म है, कहो वो एक गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए, फिर जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ उस तरह जैसा ने अल्लाह तुमको हुक्म दिया है। वहां भी लिमिटेशंस हैं, पढ़े हदीस उठाएं, क्या है मियाँ बीवी को जिंदगी भर बच्चों को मोबाइल देने को छोड़ते, लेकिन शरीयत के हिसाब से क्या रिलेशनशिप्स के अहकाम है, क्या शौहर के अहकाम है, क्या बीवी के अहकाम है, हम बताने से शर्म थे और वहां जाकर जो है ना कई गुनाह से बच्चियां सरजद हो जाते हैं, और हमें को उससे भी पता नहीं लगता कि क्यों जिंदगियों में लानत आ रही है, क्यों जिंदगियों में जो है ना इस तरीके से मुसीबतें और परेशानियां या आजमाइश, क्योंकि बेसिक चीजें हम अपने बच्चों को सिखाने से रह जाते हैं। तो प्री मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज ट्रेनिंग कंपलसरी है, हुदूद में रहकर बच्चों को शरीयत के साथ ये तमाम मामलात का इल्म दिया जाए। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, अल्लाह की नाराजगी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है, और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारी हिदायत को मान ले, उन्हें फलाह सादत का मुस्तदा सुना दो। अल्लाह के नाम को ऐसी खस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो। अब यहाँ तलाक का और चीजें से शुरू होने वाले हैं, तो अल्लाह सुब्हाना तआला क्या करे, जुबान के इस्तेमाल से बात शुरू करे, क्योंकि तलाक कहाँ से शुरू होती है, जुबान के मिसयूज करने से, तो वहां से शुरू है। और कसम का भी वादे अल्लाह ताला इधर से याद दिला रहे हैं। तो देखते हैं अल्लाह ताला हमें कैसे सिखा रहे हैं। अल्लाह के नाम को ऐसी कसमें खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना है। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेमाने खस्में तुम बेइरादा खा लिया करते हो, उन पर अल्लाह की गिरफ्त नहीं करता, मगर जो खस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उसकी बासपुरुष वो जरूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुरदबार है। इस सेंटेंस को, इस आयत को अगर हम अल्लाह अपने लैंग्वेज में बोले तो बात सोच समझ को करो। ऐसी बात नहीं निकालना जिसके ऊपर पछतावा पड़ना, क्योंकि ऐसी बातें निकलते हैं हमारे मुंह से, फिर बाद में उसको हमारे को जिंदगी भर हम उसका पछतावा करते हैं। प्लस ऐसी खस्में जो हम खाते हैं तो फिर उसके ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कुछ कंडीशंस में दिए हैं, आगे आयतों में हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स अल्लाह ताला बोले सोच समझ को बात करो।